اہل پاکستان آج اپنا 75واں یوم آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے علاوہ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنے والے کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ آج دن کا آغاز پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا، جبکہ مساجد میں جہاں پاکستان کی امن و سلامتی، یکجہتی اور خوشحالی، وہیں کشمیری عوام کی جلد آزادی کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر وادی کشمیر میں پاکستان کے حق میں پوسٹرز، چسپاں اور بینرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی بھاری تعداد میں تعیناتی اور نگرانی کے لیے کیمروں کی تنصیب کے باوجود سری نگر، سوپور، بڈگام، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں پوسٹرز اور بینرز آویزاں کیے گئے ہیں، جن پر 14 اگست یوم آزادی مبارک اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے جیسے نعرے درج ہیں۔ پوسٹروں میں بھارت کے نام نہاد یوم آزادی کو کشمیری عوام کے لیے یوم سیاہ قرار دیا گیا ہے۔ کشمیری عوام نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ قبضے، آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر اور پاکستان مضبوط مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ بھارت اور دنیا کو جان لینا چاہیے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر پاکستان کا قدرتی اور حقیقی حصہ ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پاکستان کا حصہ بنے بغیر برصغیر کی تقسیم نامکمل ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بجا طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا۔ تنازع کشمیر برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ کشمیری عوام پاکستان میں شامل ہونے کے اپنے عہد پر قائم ہیں۔ مودی حکومت کی پالیسیاں دو قومی نظریے کا اعادہ کرتی ہیں۔ کل بھارت کا نام نہاد یوم آزادی کنٹرول لائن کی دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں یوم سیاہ کے طور پر منا کر بھارت کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔